بہرحال کہتے ہیں کہ جدے سے ہوٹل میں پہنچے تو میری بہن نے بالوں میں کنگھی کر لی، حالانکہ وہ احرام میں تھی۔ بہرحال نہیں کرنی چاہیے تھی، کر لی، کہتی ہے 10 ریال صدقہ بھی کر دے، بس اللہ معاف کرے، ویسے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کنگھی کرنے سے بال گرتے ہیں۔ بھائی جو ویڈیو دین کے لیے بنائی جائے وہ جائز ہے، اور جو شیطان کے لیے بنائی جائے وہ جائز نہیں ہے۔ کرنسی شریعت میں پہلے جائز تھی، کون سی کرنسی؟ آخر اسلام میں بھی تو پیسہ تھا نا جی، دینار تھا، درہم تھا، سب یہ نوٹ ووٹ تو بعد میں چھپے ہیں، لیکن ہے تو اسی کے بدل میں نا، جتنا نوٹ چھپتا ہے اتنا سونا دکھانا پڑتا ہے۔ کسی عورت نے بال کٹوانے سے پہلے اپنے احرام کھول دیے، اپنا عورت کا احرام ہوتا ہی کوئی نہیں تو کھول کیا دیا؟ وہی جو رومال باندھا ہوا تھا کھول دیا، کوئی بات نہیں۔ والدین میں زیادہ حق جو ہے وہ ماں کا ہے۔ حضور پاک سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حق اموں کا، تیری ماں کا ہے۔ صحابی نے پوچھا ثم من، اس کے بعد فرمایا اموں کا، تیری ماں کا ہے۔ صحابی نے پوچھا ثم من، اس کے بعد فرمایا اموں کا، تیری ماں کا ہے۔ اس نے پوچھا ثم من، فرمایا ابو کا، تیرے باپ کا ہے۔ تو 3 دفعہ حضور نے فرمایا ماں کا حق، اور 4تھے دفعہ فرمایا باپ کا۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ عورت 3 مرحلوں سے گزرتی ہے۔ ایک تو حمل کا مرحلہ ہے کہ 9 مہینے تک تمہیں پیٹ میں رکھتی ہے اور ہر تکلیف برداشت کرتی ہے۔ ایک وقت ولادت کی تکلیف برداشت کرتی ہے جو موت و حیات کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ایک پھر تیری رضاعت کا جو 2 سال ہیں وہ برداشت کرتی ہے۔ جب وہ 3 مشقتیں اٹھاتی ہیں، اللہ نے بھی اس کے 3 درجے بلند کر دیے۔ قرآن پڑھے اور پھر اپنے لیے بخش دے، اپنے آپ کو بخشنے کی ضرورت نہیں، پڑھ رہے ہو ثواب ملے گا۔ والدین کو ثواب بخشے، اساتذہ کو بخشے، وہ ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی کہ شادی کے بعد بیوی کے والدین اپنی بیٹی کے گھر میں رہ سکتے ہیں اور اس کا مال اپنے داماد کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے، اس کے گھر میں بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اگر وہ اجازت دے اور اسے اللہ نے اتنی توفیق دی ہوئی تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ ساس سسر بھی تو ماں باپ کی جگہ پر ہیں، لیکن شریعت میں وہ پابند نہیں ہے کہ بیوی کا خرچہ بھی کرے اور ساس سسر پر بھی کرے۔ جو صاحب استطاعت لوگ آئے ہوئے ہیں، یہاں جو باہر لنگر چلتے ہیں ان سے صاحب استطاعت امیر آدمی نہ لیا کریں، وہ غریبوں کے لیے۔ اولاد کے والدین پہ کتنے حقوق ہیں؟ سب سے بڑا حق تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دین کی تربیت دیں، انہیں دین سکھائیں، دیندار بنائیں اور دنیا کے فتنوں سے بچائیں۔ شادی کے بعد بیوی کے حقوق زیادہ ہیں یا ماں باپ کے؟ تمہیں بیوی نے تو پیدا نہیں کیا، ماں باپ نے کیا ہے نا۔ جس کے پیٹ سے نکلے ہو اس کے حقوق بھول گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال تصاویر اور ویڈیو نہ بنایا کریں۔ میں نے عمرے کا طواف کیا، مقام ابراہیم پہ نوافل نہیں ہو، 2 رکعت ادا کی، زمزم کا پانی نہیں پیا، کوئی بات نہیں۔ صفا جانے کے لیے اسلام اشارہ بھی نہیں کیا، اس پر بھی کوئی بات، کوئی دم نہیں۔ افضل ہے، سنت ہے، مستحب ہے، نہیں کیا، دم کوئی نہیں۔
بھائی انٹرنیٹ پہ جو کرنسی کی خرید و فروخت کرتے ہیں، میں اس کو جانتا ہی نہیں تو مسئلہ کیسے بتاؤں؟ جب آدمی ایک چیز کو جانتا نہ ہو تو وہ مسئلہ کیسے بتائے؟ بار بار عمرہ کریں، ہر دفعہ سر پہ اس طرح پھروانا پڑے گا۔ اگر نہیں پھروا سکتے ہو پھر عمرہ نہ کرو، طواف زیادہ کرو۔ 9 مہینے کی بچی ہے، اس کے کتنے بال کاٹیں عمرے کے لیے؟ کوئی ضرورت نہیں کاٹنے کی، اس پہ عمرہ کوئی ہے ہی نہیں، احکام ہی نہیں۔ تم اپنے بالوں کا فکر کرو، اس کا کوئی فکر نہ کرو۔ اگر ایک آدمی سجدہ نہیں کر سکتا تو کرسی پہ بیٹھ کے اشارے سے نماز پڑھے، لیکن جتنا کھڑا ہو سکتا ہے ضرور کھڑا ہو۔ جہاں کھڑا ہونا مشکل ہو وہاں بیٹھ کے اشارہ کریں۔ میرے والد صاحب کے دوست حافظ رحیم بخش صاحب فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ رکن یمانی کو ہاتھ لگانا سنت ہے، عورتوں کے احرام میں چہرہ کھلا رہے لیکن آگے کپڑا لٹکتا رہے۔ درود و سلام کا تحفہ جو ہے ہم بطور امانت اللہ کے سپرد کر سکتے ہیں کہ قیامت میں حضور کو پیش کریں، تو اللہ کو ہی تو کہتے ہیں اللہم صلی علی، تو اللہ کے سپرد تو خود بخود ہو گیا، تم امانت کیا رکھوا رہے ہو؟ معنی یہی ہے نا، اللہم صلی، اللہ آپ رحمت بھیجیں۔ کہتے ہیں جی کہ میوات کے علاقے میں ایک بہت بڑی مسجد بنی ہے، اس مسجد کا نام بھی مسجد خلفائے راشدین ہے، بہت بڑی مسجد ہے، اور اس کا نقشہ دبئی میں بنا تھا خوبصورت۔ اب وہاں کی ہندو حکومت کہتی ہے جی بتائیں یہ پیسے کہاں سے آئے تھے، کس نے دیے تھے؟ اللہ آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ جن لوگوں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ میرا بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کہیں کہ آپ مسجد میں آ کر اگر وہ کافر ہے تو ساتھ کے حجرے میں 1 مہینہ رہو، دیکھو کہ کام چلتا ہے کیسے چلتا ہے۔ ایک آدمی نے مجھ سے 3 لاکھ روپے لیے ہیں کہ میں کاروبار کروں گا میڈیکل سٹور کا، اور جو نفع ہوگا وہ آدھا آدھا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن نقصان بھی آدھا آدھا ہوگا، صرف نفع میں شریک نہیں ہو سکتے ہو۔ میرے بھائی بیمار ہیں انگلینڈ میں، محمد ابراہیم، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بعض لوگ جو ہیں 3 طلاق کو ایک تصور کرتے ہیں۔ میرا بھائی ضد نہ کیا کریں، تمام امت کا متفق علیہ مسئلہ ہے، 4 اماموں کا کہ 3 ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس کا فتویٰ ہے کہ 3 ہوتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا فتویٰ ہے کہ 3 ہوتی ہے۔ بہرحال بعض علماء اہل حدیث نے اس کو ایک وقت میں 3 طلاق کو ایک کہا ہے، لیکن جمہور امت اس مسئلے کے خلاف ہے، اور حلال حرام کا مسئلہ اس لیے احتیاط کرو، 3 بہرحال 3 ہوتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ سرکار دو عالم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا تھا، سچی بات کہتے تھے۔ اگر کسی نے بیوی کو 3 طلاقیں دی اور پوچھا، انہوں نے کہا حضرت میری نیت 1 طلاق کی تھی، میں نے 2 دفعہ اس کو پھر سنایا ہے، دہرایا ہے، ورنہ 3 طلاق کی میری نیت ہی نہیں تھی۔ اس کو 1 شمار کیا جاتا تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا۔
لیکن اب تو دینے والے باقاعدہ 3 طلاق دیتے ہیں، پھر لکھواتے بھی ہیں، پھر کہتے بھی ہیں، پھر اسٹامپ پر بھی لکھواتے ہیں، عرضی نویس سے بھی لکھواتے ہیں، اور طلاق طلاق طلاق، حرام حرام حرام، سب کچھ ایسا پکا کام کرتے ہیں کہ نکلنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس لیے بہرحال یہ حلال حرام کا مسئلہ ہے، اس میں احتیاط کریں، 3 ہوتی ہیں۔ حرم کے سامنے جو کھانے کی چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں، وہ باہر غریب ہو تو کھا لو، امیر ہو تو نہ کھاؤ۔ احرام کا کپڑا موٹا ہے، کفن کے لیے جائز ہے، موٹا ہو یا چھوٹا ہو، کفن کے لیے سب جائز ہے۔ دعا کرو کلمے پہ موت آ جائے، کفن نہ بھی ہو تو کام چل جائے گا، اور اگر شرک پہ مرا نا تو کعبے کے غلاف میں بھی لپیٹو تو جہنم میں جائے گا۔ سالون کا کام کرتے ہیں، حاجی کو ساتھ لے جاتے ہیں، 100 ریال 40 ریال، مجھے نہیں پتا آپ کا مقصد کیا ہے۔ احرام پہن کر حاجی سے پیسے لے کر طواف کرنے جھوٹ ہے، جب اس کو عمرہ ہے ہی نہیں، جھوٹا عمرہ کر رہا ہے نا۔ جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹے کے پیچھے نہ چلو۔ اگر اس کو آپ سے ہمدردی ہے تو آپ کے ساتھ چلا جائے، مسجد ایسے احرام بعد کے آ جائے نا، عمرہ کرے۔ عمرے کے بعد سر کے بالوں کے ساتھ مونچھیں بھی کٹوا سکتے ہیں، پہلے بال کٹوائیں پھر مونچھیں کٹوائیں۔ اگر مونچھیں پہلے کٹوا دی تو دم پڑ جائے گی۔ نماز پڑھتے ہوئے عورت اگر سامنے سے گزر جائے نماز نہیں ٹوٹتی۔ حرمین شریفین میں حنابلہ کے نزدیک فجر کے بعد یا عصر کے بعد بھی جو ذوات الاسباب رکعتیں ہیں، 2 تحیت المسجد یا طواف، وہ جائز ہے، ورنہ وہ بھی کہتے ہیں ناجائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ نہ پڑھی جائے۔ قرآن پاک یاد کرتا ہوں، بھول جاتا ہوں، آپ کا کام محنت کرنا ہے۔ السعی منا والاتمام من اللہ، ہماری طرف سے کوشش ہے، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہر نماز کے بعد دایاں ہاتھ سر پہ رکھ کے یا قوی یا متین اللہ کے نام کہہ کے دعا کرے تو انشاءاللہ حافظہ قوی ہو جائے گا۔ میرے والد حضرت شیخ الحدیث مولانا حبیب اللہ صاحب ڈیلی فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ عمرے پہ آنے والے جو ہیں اگر طائف جائیں پھر بھی احرام باندھنا ہوگا، طائف میقات ہے۔ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، عورت ہو، میں کام ویل چیئر کا کرتی ہوں، عمرے کے لیے آیا، کام ویل چیئر کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، مزدوری ہے۔ اگر نماز کی انتظار میں ٹیک لگا کے نیند آ جائے، سب کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ٹیک لگانے سے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوا نکلی ہو، شک تو پڑ گیا نا، اس لیے وضو دوبارہ کریں۔ بہرحال امام جنازہ ہو یا نماز، امام کے آگے نہ کھڑے ہوں۔ ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہے اذان ہو یا اقامت ہو، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ انگوٹھے چومتے ہیں، یہ بدعت ہے اور گناہ ہے، درود پڑھا کرو۔ جو بیوی فوت ہو گئی ہے یا دوسری بیوی جو شوہر کے جائیداد میں عورت کا 8واں حصہ ہوتا ہے، جو فوت ہو گئی اس بیچاری کی تو ویسے بھی کچھ نہیں ملانا، اب جو زندہ ہے اگر تیرے مرنے کے بعد زندہ رہی تو 8واں حصہ لے گی۔
حضرت عثمان کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے، حضرت علی کی نجف اشرف میں ہے۔ عمرہ کر کے داڑھی منڈالے تو شخص کا کیا حکم ہے؟ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ ڈاکٹر خالد محمود سے ملاقات، میرے بھائی تھے اللہ کے بندے، ملاقات کا کیا معنی ہے؟ اللہ مغفرت فرمائے، میں ان کے گھر بھی گیا تھا لاڑکانہ میں۔ نماز میں عورت آگے ہو یا سامنے کھڑی، ساتھ کھڑی ہو، نماز نہیں ہوتی حنفی مسلک میں، شفافے کے نزدیک ہو جاتی ہے۔ اسلام میں بیٹی کا اتنا بڑا مقام ہے کہ بی بی فاطمہ کے لیے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جس کے لیے تمام انبیاء کھڑے ہوں، حضور بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ احرام کی حالت میں گھڑی ہاتھ میں باندھ سکتے ہیں، باندھ سکتے ہیں۔ دل گھبراتا ہے، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ میرے گاؤں کے 4 حاجیوں اور میں نے اکٹھے قربانی کی، 303 ریال فی بکرا خریدا۔ ان 4 نے مجھے 1200 ریال دیے، حالانکہ ان کے 1320 ریال بنتے تھے۔ 120 ریال کئی بار مطالبہ کرنے کے بعد نہیں دیے، چلو قیامت میں دیں گے، قربانی تو خیر ہو گئی، لیکن تیرے پیسے قیامت میں دیں گے وہ۔ میں مرغے کبوتر وغیرہ پالتا ہوں، اچھی بات ہے، لیکن لڑایا نہ کرو، شرطیں نہ لگایا کرو۔ صفا اور مروہ کی 3.5 چکر لگائے ہیں، باقی نہیں لگایا، جا کے پورا کرو، نہیں ہوگی صفا جب تک 7 چکر نہ ہوں۔ ہم لوگ مکہ میں 8 دن کے لیے آئے ہیں، عمرہ زیادہ کریں یا طواف؟ طواف زیادہ کریں، طواف افضل ہے۔ استلام دونوں ہاتھوں سے کریں یا ایک سے جائز ہے؟ طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں وہ حنفی مسلک میں واجب ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں۔ رکن یمانی پر بھی اگر ہاتھ موقع لگانے کا ہاتھ ملے تو اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عمرے کے دوران میں طواف کے بعد آخری بھی 8واں استلام کر کے طواف ختم کریں گے۔ غلاف کعبہ پہ انگلی سے نام نہ لکھا کریں۔ عورت بھی حجر اسود کا بوسہ لے سکتی ہے، لیکن غیر مردوں کے دھکے کھانے سے بہتر اشارہ کر دے۔ ہمارے گاؤں کی مسجد میں امام صاحب کے بعد عورتیں آتی ہیں طویل لینے کے لیے، ان سے کہیں کہ وہ بہتر ہے کہ عورتوں کا مجمع نہ رکھیں، کیونکہ عورتیں کے آنے سے بعض اوقات بڑے بڑے حادثے ہوئے، بہت بڑے حادثے ہوئے، ان کی عزتیں لٹ گئی تعویذ لیتے ہوئے۔ ان ظالموں نے عجیب عجیب چکر بنائے ہوتے ہیں، پہلے ان کو مشروب پیش کیا جاتا ہے، اسی میں وہ نشہ ہوتا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صفا مروہ کر لینے کے بعد عمرے والا اپنا سر پہ اس طرح پھیر لے، جائز ہے۔ کمر اور ٹانگ میں درد ہے، اگر آپ جھک نہیں سکتے پھر کرسی پہ بیٹھ سکتے، لیکن نماز میں کھڑا ضرور ہو۔ میری بیوی نے طواف کر کے احرام کھول دیا، صفا مروہ نہیں دوڑی تو دم ہے۔ زید نے عمرے کی نیت سے کعبے کے اندر داخل ہو کر طواف تو پورا کیا ہے، کسی کے کہنے پر صفا میں 1 چکر پورا کیا ہے اور مروہ سے صفا، پھر اس کے بعد بال کٹا کے احرام سے باہر ہو گیا، دم پڑ گئی۔ صفا کے 7 چکر ہیں، 1 سے نہیں ہوتا ہے۔ وہ یار کبھی ضرورت ہو نا تو مسئلہ کسی عالم سے پوچھا کرو، یہ نہیں کہ جو ملا اسے پوچھ لیا۔ فجر کی نماز کے بعد افضل یہ ہے کہ 2 سنتیں نہ پڑھیں، اشراق کے بعد پڑھیں۔ اگر مجبوری ہو یا بھول جانے کا خدشہ ہو تو نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔
مسجد عائشہ سے یا مسجد جیرانہ سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ ہاں جی ہو سکتا ہے۔ مسجد عائشہ سے حضور کا حکم ہے اور جیرانہ سے خود میرے مدنی پاک نے عمرہ فرمایا ہے۔ ایک آدمی نے عمرے میں طواف تو کر لیا لیکن صفا مروہ نہیں دوڑا اور حلق کرا لیا، دم پڑ گئی، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا الهنا اله كل شيء اله واحد لا اله الا انت اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل یسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و اخواننا و بناتنا و اصحابنا و امور من اوصانا و استوصانا و امور المسلمین مع الراحت لقلوبنا و ابداننا و السلامت والعافیت فی دیننا و دنیانا اللہم استرنا بسترک الجمیل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل يا رب سترك وعفوك اللهم انك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا الہ العالمین بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پورے عالم میں جتنی مسجدیں ہیں مدرسے ہیں مساجد ہیں معابد ہیں دین کے ادارے ہیں دین کے کام کرنے والے ہیں دین کی جماعتیں ہیں ان کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں کشمیر میں ہیں شام میں ہیں عرب میں ہیں عجم میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔